اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں حکم دیا موت سے مت ڈرو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف, ہزاروں لوگ بنی اسرائیل میں نکلے, ان کو حکم دیا گیا جہاد کرو, انہوں نے کہا مر جائیں گے, اللہ نے ویسے ہی مار دیا ان سب کو, مر جاؤ. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا, کہا کہ دیکھو موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ نے پچھلی امتوں کے ساتھ بڑے معاملات کیے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو. بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے, پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں, جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا, بے بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگ ہو, اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے, دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے, ہمیں قیدی بنا دیا, ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا, بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ کا حکم آ گیا, ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے, اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا. اور طالوت کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجا ہے. طالوت تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے, کمانڈ. تو وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا, طالوت کہاں سے کمانڈر ہو گیا بھائی, یہ تو غریب آدمی ہے, غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے. پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے, ان کو علم بھی دیا ہے, نقشے پڑھنا جانتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم, قوم کو لیڈ کرنا, فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی. تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ طالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا, اللہ نے ایک فرمایا کہ دو وجہ سے بنا رہا ہوں. ایک صحت کیا ہے, اچھی ہے, اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے, تبھی فوج میں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں, ورزشیں کروائی جاتی ہیں, صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. شوگر کے مریض کو فوج سے فوراً کیا کیا جاتا ہے, برطرف. اب کوئی شوگر کا مریض ہو, بولے یار کوئی فوجی ہو نا لڑنے والا, یا کوئی بیماری ہو اس کو بڑی, کینسر ہو گیا, یار مجھے آپ نکال رہے ہو, یار یہ تو غلط ہے نا, دیکھو میں نے کیا کیا ہے. بھائی اللہ کا ایک اصول ہے, اللہ کا ایک قانون ہے کہ لڑنے کے لیے کون لوگ چاہیے, صحت مند لوگ چاہیے. جو ان بیماری, مجھے نہیں پتا شوگر والے کو نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے, بعض دفعہ میں بات کہہ دیتا ہوں پھر فون آ جاتا ہے بھائی کوئی نہیں نکالتے. میں نے سنا ہے کہ شوگر کے مریض کو فوجیوں میں کم از کم چھوڑتے نہیں ہیں, شاید آفیسر میں ہوتے ہیں, واللہ عالم. تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے کمانڈر دے دیا طالوت. بنی اسرائیل نے کہا یہ غریب آدمی, بھائی تم نے غربت کا کیا کرنا ہے, اس سے تم نے کوئی ہدیے لے کے تھوڑی کھانے ہیں, بس ایک دماغ, تمہیں اس کی غربت کا کیا کرنا ہے, جو تمہارے کام کی چیزیں وہ اس میں موجود ہیں. خیر طالوت جو ہے نا لشکر لے کے چلے. جب لشکر لے کے چلے ہیں تو طالوت نے کہا کہ بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ پہلے آزمائے گا, ہمیں پیاس لگے گی, اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریا سے پانی نہیں پینا, پیاس کو برداشت کرنا ہے, ایک چلو پینے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ آزمائش ہے, جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد. قرآن کہہ رہے ہیں زیادہ تر نے پی لیا, آزمائش میں پورے نہیں اترے. اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا, وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت داؤد. وہ طالوت کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے. بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر, اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا. اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت, وہ بڑا پہلوان, بڑا بہادر, اس سے لڑنا آسان نہیں تھا. اب جب میدان گرم ہوا ہے نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. کم بخت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر, آج تو مریں گے بھائی, ہم میں ہمت نہیں ہے. اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے, پست. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو, جو ہمارے فوجی ہیں, ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے, تقویٰ پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی. اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے, طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا, پانی پی لیا. اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے, سب پہ واجب ہے یہ. تو جنہوں نے کھا لیا نا, پی لیا, ان میں لڑنے کی طاقت
بولو ختم. وہ کہنے لگے ہم میں تو طاقت ہی نہیں. جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے. اور واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے, اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں, پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام خامے کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے, یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ تو نے کیا کیا میں بھائی. یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا, لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے. جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے. علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایہ ہے, لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے. اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا, اتنا بڑا لشکر, اتنے طاقتور, تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا. مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں, ایسا مزہ آتا ہے, کیا منظر ہوگا وہاں, کیا دعا مانگی ہوگی. اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. بہت طاقتور ہے, بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے, توفیق نہیں چاہیے. بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا, اس کو افراغ کہتے ہیں. کوئی برتن پورا کسی بھی الٹ دو, خالی کر دو. اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل. اتنا صبر چاہیے ہم کو, اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے. اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں. وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکیں, ہم بھاگے نہیں. کیا خوبصورت دعا ہے یار, یہ قرآن کی بلاغت ہے. افرغ علینا صبرا, اے اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے, انڈیل, پھینک ہمارے اوپر صبر آسمان سے. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. کیا قرآن کے الفاظ ہیں. فہزموہم باذن اللہ, فا کہتے ہیں فوراً, تعقیب مع الوصل. یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے. قرآن کہہ رہے فہزموہم, یہ نہیں کہا غلبوہم, دشمن پہ غالب آ گئے, نا 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 نا. ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے. ہزیمت کسے کہتے ہیں, ذلت, رسوائی, شکست. دشمن کو ذلیل کر دیا. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد جو تھے اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے. ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے, چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے. داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے. واڑے واہ, یہ کیسا اسلام ہے یار, آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی. پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے؟ تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم, تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آیتیں نکالو. یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا. اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی, پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا. قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے, جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں. تو لڑائی میں کامیاب ہوئے. یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں, پہلے سے ٹریننگ تھی, تربیت تھی, ایکسرسائز تھی, ورزش تھی, تیر اندازی تھی, ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے. اس میں تہجد بھی شامل تھی, اس میں دن کے روزے بھی تھے, اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا, اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ, اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی, ایکسرسائز بھی, ٹریننگ بھی. صرف تہجد, نماز, روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو فنون ہے نا, یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ. آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے. کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنڈ پیل رہا ہو, ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا
نہیں لگتا. یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے, ان کو تو یہ, میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار. ادھر اللہ کہہ رہے داؤد نے کیا کام کیا ہے, ایسی ٹریننگ تھی ان کی, ایسا نشانہ تھا. اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا لوگ, بھائی یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے بھائی. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا, اور پھر یوں کر کے ارطغرل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے. ارطغرل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی, وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا. کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں, کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے, کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹھا ہوگا. اس کے بعد جا کے داؤد علیہ السلام نے جالوت پہ غلبہ حاصل کیا, اس کو قتل کیا. اور اللہ کہتے ہیں داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا. اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں, اللہ کو راضی کرنا. ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کریں, اللہ کو راضی. پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا, وہ آپ کو نوازے گا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی, نبی بنا دیا کہ اب بنی اسرائیل کے نبی کون ہیں, یہ ہیں. اور ایسے خاندانی نبی بنایا. قرآن کہہ رہا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جالوت, داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں, داؤد کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب, داؤد علیہ السلام. یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی, کمانڈر بنا دیا, رینک بڑھ گیا ان کا. بعض لوگ تواضع سے مرے جا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے, فوج میں ہیں وہ, کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں. کیا کرنا ہے یار بنا کے, ٹھیک ہے نا چھوڑو بس, دنیا مسافر خانہ ہے. وہ بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا, تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا. چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ. یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے, یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے یہ. تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ الملک والحکمت, اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی, بصیرت, قوت فیصلہ, یہ سب چیزوں کا حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں. وعلمہ مما یشاء, یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے, نبوت عطا کر دی. علمہ مما یشاء, اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا. اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دیے کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا. وہ کیا, سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا, تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں جب داؤد اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. ایک اللہ نے آپ کو یہ علم, کیونکہ عبادت گزار بہت تھے, تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے نا لا الہ الا اللہ, پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع. آواز اتنی خوبصورت, کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا, جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو, بولنا جانتے ہو, تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے. بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے, اپنا میسج ڈیلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے, آواز اچھی نہیں ہوتی, ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے, حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے. کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی, اور آواز اتنی خوبصورت. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً, کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی, پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے. یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت, آواز کی خوبصورتی, اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی, اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے. تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا, نرم. قدر فی السرد, یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ, اس کے بانی حضرت داؤد علیہ السلام ہے, کیونکہ تلوار کے زخم بہرحال لگتے تھے. داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگھلا کے نا اس کی زرہیں بنانا, یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں, لوہے کی زرہیں بنانا.
جنگی ٹوپیاں بنانا اور وہ اللہ نے آسان کر دی, معجزہ دیا آپ کے ہاتھ میں. وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے, تجھے کمانڈر بنا دیا, تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا, ولی عہد ہوگا, اور اس کو اس سے بھی زیادہ معجزے دوں گا. اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد اور اے داؤد کے خاندان والو شکر ادا کرنا. قلیل من عبادی الشکور, شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. نعمتیں بہت سو کو ملتی ہیں لیکن نعمتیں حاصل کر کے اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے, شکر کرنے والے مارکیٹ میں شارٹ ہے. لیکن داؤد علیہ السلام کو تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ شکر گزار بنے, جس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے. تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھاگے تو جان ہی رہے. انشاءاللہ پھر کل آگے آل عمران میں کیا کچھ ہے وہ بیان کریں گے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.